بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصہ نمبر 23 میں ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر کس طرح مصیبتیں، آزمائشیں اور مشکل وقت میں انہوں نے کیسے برداشت کی یہ سارا کچھ، اور اس کے پیچھے کیا کار فرمات ہے چیزیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا حوصلہ دیا اور ہمت دی۔ تو آج حصہ نمبر 24 میں بھی ہم اسی کو لے کے آگے چلیں گے۔ اسی طرح جس وقت فارس اور روم میں جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے اور کفار چاہتے تھے کہ فارسی غالب آ جائیں کیونکہ فارسی مشرک تھے، اور مسلمان چاہتے تھے کہ رومی غالب آ جائیں کیونکہ رومی بہرحال اللہ پر، پیغمبروں پر، وحی پر، آسمانی کتابوں پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے کے دعوے دار تھے، لیکن غلبہ فارسیوں کو حاصل ہوتا جا رہا تھا۔ تو اس وقت اللہ نے یہ خوشخبری سنا دی کہ چند برس بعد رومی غالب آ جائیں گے، لیکن اسی ایک بشارت پر اکتفا نہ کی بلکہ اس زمن میں یہ بھی بشارت بھی نازل فرمائی کہ رومیوں کے غلبے کے وقت اللہ تعالیٰ مومنین کی بھی خاص مدد فرمائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے۔ چنانچہ ارشاد ہوا، یعنی اس دن اہل ایمان بھی اللہ کی ایک خاص مدد سے خوش ہو جائیں گے۔ اور آگے چل کر اللہ کی یہ مدد جنگ بدر کے اندر حاصل ہونے والی عظیم کامیابی اور فتح کی شکل میں نازل ہوئی۔ قرآن کے علاوہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مسلمانوں کو وقتاً فوقتاً اس طرح کی خوشخبریاں سنایا کرتے تھے۔ چنانچہ موسم حج میں آپ کو اکانہ، مجنہ اور ذوالمجاز کے بازاروں میں لوگوں کے اندر تبلیغ رسالت کے لیے تشریف لے جاتے تو صرف جنت ہی کی بشارت نہیں دیتے تھے بلکہ دو ٹوک لفظوں میں اس کا بھی اعلان فرماتے تھے، لوگو لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب رہو گے اور اس کی بدولت عرب کے بادشاہ بن جاؤ گے اور اس کی وجہ سے عجم بھی تمہارے زیر نگیں آ جائے گا، پھر جب تم وفات پاؤ گے تو جنت کے اندر بادشاہ رہو گے۔ یہ واقعہ پچھلے صفحات میں گزر چکا ہے کہ جب عتبہ بن ربیع نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو متاع دنیا کے پیشکش کر کے سودے بازی کرنی چاہیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں حامیم تنزیل السجدہ کی آیات پڑھ کر سنائی تو عتبہ کو یہ توقع بن گئی کہ انجام کار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غالب رہیں گے۔ اسی طرح ابو طالب کے پاس آنے والے قریش کے آخری وفد سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی تھی اس کی بھی تفصیلات گزر چکی ہیں۔ اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری سرحد کے ساتھ فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے صرف ایک بات چاہتے ہیں، جسے وہ مان لیں تو عرب ان کا تابع بن جائے گا اور عجب پر ان کی بادشاہت قائم ہو جائے گی۔ حضرت خباب بن ارت کا ارشاد ہے کہ ایک بار میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا، آپ کعبہ کے سائے میں ایک چادر کو تکیہ بنائے تشریف فرما تھے۔ اس وقت ہم مشرکین کے ہاتھوں سختی سے دوچار تھے۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے دعا فرمائے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ بیٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ تم سے پہلے تھے ان کی ہڈیوں تک گوشت اور اعصاب میں لوہے کی گنگیاں کر دی جاتی تھی، لیکن یہ سختی بھی انہیں دین سے باز نہ رکھتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اس امر کو یعنی دین کو مکمل کر کے رہے گا یہاں تک کہ سوار سنا سے حضرت موت تک جائے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، البتہ بکری پر بھیڑیے کا خوف ہوگا۔ ایک روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ یاد رہے کہ یہ بشارتیں کچھ ڈکی چھپی نہ تھیں بلکہ معروف و مشہور تھیں اور مسلمانوں ہی کی طرح کفار بھی ان سے واقف تھے۔ چنانچہ جب اسود بن مطلب اور ان کے رفقا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے تو تانا زنی کرتے ہوئے آپس میں کہتے کہ لیجیے آپ کے پاس روئے زمین کے بادشاہ آ گئے ہیں، یہ جلد ہی شاہ نے کیسر و کسرا کو مغلوب کر لیں گے۔ اس کے بعد وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے۔ بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اس وقت ظلم و ستم اور مصائب و آلام کا جو ہمہ گیر طوفان برپا تھا اس کی حیثیت اصول جنت کی ان یقینی امیدوں اور تابناک و پروقار مستقل کہ اس بشارتوں کے مد مقابل اس بادل سے زیادہ نہ تھی جو ہوا کے ایک ہی جھٹکے سے بکھر کر تحلیل ہو جاتا۔ علاوہ ازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایمانی مرغوبات کے ذریعے مسلسل روحانی غذا فراہم کر رہے تھے، تعلیم کتاب و حکمت کے ذریعے ان کے نفوس کا تزکیہ فرما رہے تھے، نہایت دقیق اور گہری تربیت دے رہے تھے اور روح کی بلندی، قلب کی صفائی، اخلاق کی پاکیزگی، مادیات کے غلبے سے آزادی، شہوات کے مقادمت اور رب السماوات والارض کی کشش کے مقامات کی جانب ان کے نفوس سے قدسیہ کی حدی خوانی فرما رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دلوں کی بجھتی ہوئی چنگاری کو بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تبدیل کر رہے تھے اور انہیں تاریکیوں سے نکال کر نور زاہد ہدایات میں پہنچا رہے تھے۔ انہی اذیتوں پر صبر کی تلقین فرماتے تھے اور شریفانہ درگزر اور
قہر نفس کی ہدایت دیتے تھے، اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کی دینی پختگی فزوں تر ہوتی گئی اور وہ شہوات سے کنارہ کشی، رضا الہی کی راہ میں جان سپاری، جنت کے شوق، علم کی حرص، دین کی سمجھ، نفس کے محاسبے، جذبات کو دبانے، رجحانات کو موڑنے، ہیجانات کی لہروں پر قابو پانے اور صبر و سکون اور عز و وقار کی پابندی کرنے میں انسانیت کا نادرہ روزگار نمونہ بن گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طائف کی طرف سفر۔ شوال سنہ 10 نبوت اور آخر مئی یا اوائل جون 619 عیسوی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکے سے تقریباً 60 میل دور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مسافت آتے جاتے پیدل طے فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ تھے۔ راستے میں جسے قبیلے سے گزرتا اسے اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی یہ دعوت قبول نہ کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے، جن کے نام یہ تھے عبد یا لیل، مسعود اور حبیب۔ ان تینوں کے والد کا نام عمر بن عمیر ثقفی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس بیٹھنے کے بعد انہیں اللہ کی دعوت اور اسلام کی مدد کی دعوت دی۔ جواب میں انہوں نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ کو تمہارے علاوہ کوئی اور نہ ملا؟ تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی پیغمبر ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گھڑ رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا تم لوگوں نے جو کچھ کیا بہرحال اسے پس پردہ ہی رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے، ہر ایک سے گفتگو کی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ تم ہمارے شہر سے نکل جاؤ، بلکہ انہوں نے اپنے اوباشوں کو شہ دے دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی کا قصد فرمایا تو یہ اوباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگ گئے اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑی پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے۔ ادھر زید بن حارثہ ڈھال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی۔ بدماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کو عتبہ اور شیبہ بنائے ربیہ کے ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ باغ طائف سے 3 میل کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدر اطمینان ہوا تو دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بدسلوکی سے دوچار ہونے کے بعد اور کسی ایک بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر دل فگار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احساسات پر حزن و علم اور غم و افسوس کا کس قدر غلبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا الہی میں تجھ سے ہی اپنی کمزوری اور بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ کرتا ہوں۔ یا ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو ہی میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر مجھ پر تیرا غضب نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں، لیکن تیری عافیت میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہو گئیں اور جس پر دنیا اور آخرت کے معاملات درست ہوئے، کہ تو مجھ پر اپنا غضب نازل کرے یا تیرا عطاب مجھ پر وارد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن ربیہ نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے ایک عیسائی غلام کو جس کا نام عداس تھا بلا کر کہا کہ
اس انگور سے ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کیا۔ عداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا باشندہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اچھا تم مرد صالح یونس بن متی کے بستی کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر عداس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اور ہاتھ پاؤں کا بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر ربی کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب عداس واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا اجی یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں، اس نے مجھے ایک ایسی بات بتلائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا دیکھو عداس کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے پھیر نہ دے کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے تو مکے کی راہ پر چل پڑے۔ غم و الم کی شدت سے طبیعت نڈھال اور دل پاش پاش تھا۔ کرنے منازل پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو وہ اہل مکہ کو دو پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ اس واقعے کی تفصیل صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ان کا بیان ہے کہ انہوں نے ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا دن بھی آیا ہے جو عہد کے دن سے زیادہ سنگین رہا ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، تمہاری قوم سے مجھے جن جن مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان میں سب سے سنگین مصیبت وہ تھی جس سے میں گھاٹی کے دن دوچار ہوا جب میں نے اپنے آپ کو عبد یالیل اور عبد القلال کے صاحبزادے پر پیش کیا، مگر اس نے میری بات منظور نہ کی تو میں غم و علم سے نڈال اپنے رخ پر چل پڑا اور مجھے قزن ثاقب پہنچ کر ہی افاقہ ہوا۔ وہاں میں نے سر اٹھایا تو دیکھتا ہوں کہ بادل کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے بغور دیکھا تو اس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے مجھ سے پکار کر کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات کہی اللہ نے اسے سن لیا۔ اب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں اسے جو حکم چاہیں دیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے فرشتے نے مجھے آواز دی اور سلام کرنے کے بعد کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بات یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہیں، اگر چاہیں کہ میں انہیں دو پہاڑوں کے درمیان کچل دوں تو ایسا ہی ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جواب میں آپ کی یگانہ اور روزگار شخصیت اور ناقابل ادراک گہرائی رکھنے والے اخلاق عظیمہ کے جلوے دیکھے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب سات آسمانوں کے اوپر سے آنے والی اس غیبی مدد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل مطمئن ہو گیا اور غم و علم کے بادل چھٹ گئے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی راہ پر مزید پیش قدمی فرمائی اور وادی نخلہ میں جا کر فروکش ہوئے۔ یہاں دو جگہ قیام کے لائق ہیں، ایک السیر الکبیر اور دوسری زیمہ، کیونکہ دونوں ہی جگہ پانی اور شادابی موجود ہے، لیکن کسی ماخذ سے یہ پتہ نہیں چل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کس جگہ قیام فرمایا۔ وادی نخلہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام چند دن رہا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی جس کا ذکر قرآن مجید میں دو جگہ آیا ہے، ایک سورہ اعقاف میں اور دوسرا سورہ جن میں۔ سورہ اعقاف میں آیات یہ ہیں اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو پھیرا کہ وہ قرآن سنیں تو جب وہ تلاوت قرآن کی جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا کہ چپ ہو جاؤ۔ پھر جب اس کی تلاوت پوری کی جا چکی تو وہ اپنی قوم کی طرف عذاب الہی سے ڈرانے والے بن کر پلٹے۔ انہوں نے کہا کہ اے ہماری قوم، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، حق اور راہ راست کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے دائی کی بات مان لو اور اس پر ایمان لے آؤ اور اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں دردناک عذاب سے بچائے گا۔ سورہ جن کی آیات یہ ہیں، آپ کہہ دیں میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور پھر کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور ہم اپنے رب
کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں کر سکتے۔ یہ آیات جو اس واقعے کے بیان کے سلسلے میں نازل ہوئیں، ان کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا جنوں کی اس جماعت کی آمد کا علم نہ ہو سکا تھا، بلکہ جب ان آیات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے واقف ہوئے۔ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنوں کی یہ آمد پہلی بار ہوئی تھی، اور احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد ان کی آمد و رفت ہوتی رہی۔ جنوں کی آمد اور قبول اسلام کا واقعہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی جانب سے دوسری مدد تھی جو اس نے اپنے غیب مخنون کے خزانے سے اپنے اس لشکر کے ذریعے فرمائی تھی جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ پھر اس واقعے کے تعلق سے جو آیت نازل ہوئی ان کے بیچ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کی کامیابی کی بشارتیں بھی ہیں، اور اس بات کی وضاحت بھی کہ کائنات کی کوئی بھی طاقت اس دعوت کی کامیابی کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ ارشاد ہوا، جو اللہ کے داعی کی دعوت قبول نہ کرے وہ زمین میں اللہ کو بے بس نہیں کر سکتا، اور اللہ کے سوا اس کا کوئی اور کارساز ہے بھی نہیں۔ ایسے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں۔ ہمارے سمجھ میں آ گیا ہے کہ ہم اللہ کو زمین میں بے بس نہیں کر سکتے، اور نہ ہم بھاگ کر ہی اسے پکڑنے سے عاجز کر سکتے ہیں۔ اس نصرت اور اس بشارتوں کے سامنے غم و الم اور حزن و مایوسی کے وہ سارے بادل جٹ گئے جو طائف سے نکلتے وقت گالیاں اور تالیاں سننے اور پتھر کھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزم مصمم فرما لیا کہ اب مکہ پلٹنا ہے اور نئے سرے سے دعوت اسلام اور تبلیغ رسالت کے کام میں چستی اور گرمجوشی کے ساتھ لگ جانا ہے۔ یہی موقع تھا کہ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کیسے جائیں گے جبکہ وہاں کے باشندے یعنی قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا ہے، اور جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید تم جو حالت دیکھ رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے کشادگی اور نجات کی کوئی راہ ضرور بنا لے گا۔ اللہ یقیناً اپنے دین کی مدد کرے گا اور اپنے نبی کو غالب فرمائے گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئی اور مکے کے قریب پہنچ کر کوہ ہیرا کے دامن میں ٹھہر گئے۔ پھر خزاع کے ایک آدمی کے ذریعے اخنس بن شریک کو یہ پیغام بھیجا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دے، مگر اخنس نے یہ کہہ کر معذرت کر دی کہ میں حلیف ہوں اور حلیف پناہ دینے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل بن عمر کو پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ بنی عامر کو دی ہوئی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطب بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ مطب نے کہا ہاں، اور پھر ہتھیار پہن کر اپنے بیٹوں اور قوم کے لوگوں کو بلایا اور کہا تم لوگ ہتھیار باندھ لو، خانہ کعبہ کے گوشوں میں جمع ہو جاؤ، کیونکہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ اس کے بعد مطب بن عدی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا کہ مکے کے اندر آ جاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام پانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمراہ لے کر مکہ تشریف لائے اور مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ اس کے بعد مطب بن عدی نے اپنی سواری پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ قریش کے لوگوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے دی ہے، اب اسے کوئی نہ چھیڑے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے حجر اسود کے پاس پہنچے، اسے چوما، پھر 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنے گھر کو پلٹ آئے۔ اس دوران مطب بن عدی اور ان کے لڑکوں نے ہتھیار بند ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد حلقہ باندھے رکھا تھا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان کے اندر تشریف لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ اس موقع پر ابو جہل نے مطعم سے پوچھا تھا کہ تم نے پناہ دی ہے یا پیروکار مسلمان ہو گئے، اور مطعم نے جواب دیا تھا کہ میں پناہ دیا، اور اس جواب کو سن کر ابو جہل نے کہا تھا کہ جسے تم نے پناہ دیا اسے ہم نے بھی پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطعم بن عدی کے اس حسن سلوک کو کبھی فراموش نہ فرمایا۔ چنانچہ بدر میں جب کفار مکہ کی ایک بڑی تعداد قید ہو کر آئی اور بعض قیدیوں کی رہائی کے لیے حضرت جبیر بن مطعم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا پھر مجھ سے ان بدبودار لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتا تو میں اس کی خاطر ان سب کو چھوڑ دیتا۔